اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ حضرت لقمان وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا، لا تعلق برضا الناس ومدحہم وذمہم فإن ذلک لا یحصل ولو بلغ الانسان فی تحصیلہ بغایت قدرتہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، اپنی محنت اور کوشش لوگوں کی رضامندی کے لیے نہ صرف کرو، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی مدح و ستائش کے لیے یا لوگوں کی مذمت سے بچنے کے لیے اپنی کوشش صرف نہ کرو، کیونکہ یہ ایسی کوشش ہے جو کبھی حاصل ہونے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی قدرت بھر ہی کوشش کیوں نہ کر لے تو لوگوں کو انسان راضی نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت لقمان نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اور عملاً اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دراصل وہ اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ ہمیں بھی سمجھا رہے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک چوپایا لیا، یعنی 4 ٹانگوں والا جانور، خچر ہوگا، اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت لقمان خود سواری پر سوار ہو گئے اور بیٹے کو اپنے ساتھ چلا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ساتھ ایک قافلہ گزرا۔ ان قافلے والوں میں سے لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا کتنا بے رحم ہے اور کتنا یہ ظالم ہے، یہ بوڑھا اپنے چھوٹے بچے کو، جوان بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود سواری پر سوار ہے۔ تو جب یہ قافلہ چلا گیا، حضرت لقمان سواری سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹا، آپ نے اس کاروان کی بات سن لی ہے۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ جو ہے اس سواری پر سوار ہو جائیں اور میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت لقمان پیدل چلے اور وہ بیٹا سواری پر سوار ہو گیا۔ اتفاقاً ان کو ایک اور قافلہ راستے میں ملا۔ اس قافلے نے کہا کہ کتنا بے ادب اور بدتمیز ہے یہ جوان بیٹا کہ جس کا بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے اور یہ سواری کے مزے لوٹ رہا ہے۔ تو جب قافلہ چلا گیا تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، تم نے اس قافلے کی بات بھی سنی ہے؟ پھر حضرت لقمان نے کہا کہ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم دونوں اس سواری پر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت لقمان اور ان کا بیٹا اس سواری پر سوار ہو گئے۔ تو چلتے ہوئے ایک بستی سے ان کا گزر ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ کتنے یہ بے رحم ہیں، کتنے یہ بے رحم ہیں کہ ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، ان کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ یہ کمزور سے جانور پر دونوں اکٹھے چڑھے ہوئے ہیں، اتنا وزن اس کمزور جانور پر انہوں نے لادا ہوا ہے۔ تو جب بستی سے گزر گئے، حضرت لقمان نیچے اترے اور اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، آپ نے اس بستی والوں کی بات بھی سن لی ہے۔ پھر حضرت لقمان نے کہا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہ آپ سواری پر سوار ہوں اور نہ میں سواری پر سوار ہوتا ہوں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو حضرت لقمان اور ان کا بیٹا پیدل چل پڑے اور سواری کو ایسے ہی انہوں نے اپنے ساتھ چلا لیا، اس پر سوار نہ ہوئے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں سے پھر سے گزر ہوا تو گاؤں والے انہوں نے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ کتنے یہ بے وقوف لوگ ہیں، کتنے یہ دیوانے لوگ ہیں کہ سواری کے ہوتے ہوئے بھی پیدل چل رہے ہیں۔ تو جب وہ گاؤں بھی عبور کر لیا حضرت لقمان نے، تو اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹا، 4 قسم کے لوگوں سے ہمارا سامنا ہوا ہے اور چاروں کے چاروں لوگوں کی رائے اپنی اپنی تھی۔ تو اس موقع پر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ تم اگر لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہو گے تو لوگ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہو گے تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تم نہ صرف اس دنیا میں بلکہ تم آخرت میں بھی سعادت مند رہو گے۔ اس واقعے کو بحار الانوار کی جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 374 میں بیان کیا گیا ہے۔